آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انکشاف۔ میں ہوں پروفیسر امجد نذیر نازک۔ آداب۔ انتخابی ماحولیات۔ ملک بھر میں انتخابی ماحول شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ سیاسی سرگرمیاں ماند باندھ ہیں۔ سیاسی جماعتیں اور ان کے کارکن لنگوٹ باندھے ہوئے ڈرا رہے ہیں۔ دھند نے ان کی آنکھیں چندیا دی ہیں۔ مقررہ کردہ انتخابی اکھاڑے کے دن میلہ لگتا ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ انتخابی ماحول بنتا ہے، بنتے بنتے چیمگوئیوں کی زد میں آ جانا تاہم سفر کے آہستہ آہستہ جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین بعضوں میں خود قیادت کے انتخابی بخار میں مبتلا ہیں۔ بہت سے رہبران انبوہ شورگل زدہ جم قلیل کو جم خفیر دیکھ رہے ہیں۔ ایسا انتخابی بخار کے درجہ حرارت کے بڑھتے ہوئے اثرات کا نتیجہ ہے۔ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، کامیابی کی تمنا کے خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں۔ انتخابی بخار کی علامات میں سیاسی نزلہ اور زکام بھی شامل ہے۔ سیاستکاروں کو کھانسی کا دورہ بھی پڑتا ہے، خاص طور پر جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ہر تقریر ایک خطاب کے رنگ میں ہوتی ہے، ایسا خطاب جس میں وہ اپنے لیے خود نعرہ بازی کے ذریعے خطابات کے حصول کی جدوجہد کرتے پائے جاتے ہیں۔ سیاستکاروں کا نزلہ دوسروں پر گرتا ہے۔ ان کا زکام بھی مینڈکی کے زکام کی طرح ہوتا ہے، بس اچھل کود کر سٹیج پر ہی دم توڑ جاتا ہے۔ سیاستکاروں کے جلسے بھی بڑے رومانٹک ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک محبوب رہنما ہوتا ہے۔ ہر تقریر کے بعد محبوب رہنما کے نعرے لگائے جاتے ہیں، تاہم اگر سیاستکار غیر مرد ہوں تو اس نعرے سے پرہیز کیا جاتا ہے، ورنہ علاج کی نوبت آ جائے گی۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ہر رہنمائے سیاست عوام کی امنگوں کا ترجمان پایا گیا ہے۔ اس بارے میں اعداد و شمار خاموش ہیں۔ اب تک کس کس کی امنگیں ان سیاستکاروں نے پوری کی ہیں؟ سیاستکار محبوبی کے انداز میں پکے قول و قرار اور وعدے کرتے ہیں۔ مثلا نکاسی آب کا نظام ٹھیک کر دیا جائے گا، فراہمی آب کا کامل بندوبست ہو جائے گا، بجلی اور گیس کی کمی نہیں ہوگی۔ پھر وہ پینترا بدلتے ہیں، اپنے رتبے کا مان رکھنے کے لیے دور دور تک نظر دوڑاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ فلسطین کو حل کرنے لگ جاتا ہے، کسی کی ترجیح مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل نکالنا ہوتا ہے۔ جو پاکستان کو پاکستان بنانے سے عاجز ہیں، ان کی تان اس اعلان پر ٹوٹتی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ایک حلقے سے انتخاب لڑنے والا تمام دنیا کو اپنا حلقہ قرار دینے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا، جسے اپنے حلقے کی حدود کا پتہ نہیں اور عالمی جغرافیہ کی بات کر رہا ہے۔ خوبصورت تصاویر سے مزین پوسٹرز دیواروں اور کھمبوں پر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے۔ کچھ کہتے ہیں فرشتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بھوت چھا رہے۔ تمام سیاستکار زمینی حقائق کے برعکس ان کے بیانات میں خود کو کر بلند اتنا کہ ہر کوئی تمہیں بلند دیکھے کا ویژن جھلک رہا ہوتا ہے۔ جو امیدوار انتخابات میں حصہ لینے کے خود کو بطور امیدوار متعارف کروانا چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ ووٹوں پر کھڑا ہے۔ یقیناً وہ ووٹوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ووٹوں کو روندنا، انسانی ضمیر کی قیمت لگانا اس کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ووٹ استعمال کرنے کا دن قریب آتا ہے، ووٹوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ماہر معاشیات مہنگائی کو سمجھنے کے لیے اس پر بھی مقالہ لکھ سکتا ہے۔ اس موسم یا ماحول میں بہت سے کھڑے ہونے والے کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں۔ اب وہ سستانے کے بجائے کامل طور پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے فلاں امیدوار کے حق میں بیٹھ گیا۔ اکڑوں بیٹھتا ہے یا آلتی پالتی مار کر کس پوزیشن میں بیٹھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیاسی رانا کے مطابق دھن دولت کے ڈھیر پر بیٹھتا ہے، اور یہ بھی اس کے ضمیر کی آواز کے مطابق ہوتا ہے۔ شاید وہ دولت کو ہی دوسرا ضمیر یا پہلا ضمیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بیٹھنے والا یہ وجہ ضرور بیان کرتا ہے، اس کا انتخابی مارکے سے الگ ہونے کا فیصلہ ملک و قوم اور عوام کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ مفاد کی دھند اسے انتخاب میں کامیاب ہونے سے روک رہی تھی۔ جو کام بغیر انتخاب لڑنے کے ہو جائے، اس کے لیے مزید کوشش بے فائدہ ہے۔ اس ملک میں خار درخت یا پودے اور جھاڑیاں ہیں
جتنے یہاں انتخابی مقابلے کانٹا دار ہوتے ہیں، اس مقابلے کو اس لیے بھی کانٹے دار کہا جاتا ہے کیونکہ ہر امیدوار دوسرے امیدوار کے راستے میں کانٹے بچا کر جیتنا چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں پھول نہیں ہو سکتے، وہ اپنی خوبیاں اجاگر کرنے لگ جائے تو ضمیر کو چوکے مارنے لگ جاتا ہے۔ عوام قیادت کے وفادار اور قیادت اپنے وفادار۔ ملک اور قوم کا کون وفادار ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لوگ پارٹیاں بدل رہے ہیں، وفاداریاں نہیں۔ وفاداریاں تو اپنی تجوری سے جو قائم رہیں گی، ان کو وفاداری بشرط استواری اصل ایمان کا مطلب ازبر ہے۔ الغرض ہر کوئی کسی نہ کسی پر لٹو ہو رہا ہے، لوٹ کے مال کی امید میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ ایک ابلاغی نے کہا ہے، آپ کے بارے مختلف امیدوار سخت مقابلے کے لیے سینگ پھنسائیں گے، کاش وہ یہ بھی بتا دیتے گھوڑوں کے سینگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ تو مال ہارس ٹریڈنگ کا ہے، یہاں پھر نوٹوں کے قبیل کا، جس میں سینگوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سیاسی جادوگری کا کمال ہے، وفاداریاں بدل کر گھوڑے بکتے ہیں، گھوڑے پھر لوٹے ہو جاتے ہیں۔ انتخابی ماحولیات میں استحکام پارٹی اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دیکھنا ہے اس میں مستحکم ہونے کے لیے کتنا زور ہے۔ انصاف پارٹی عدالتوں میں انصاف کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ اگر یہ اپنے اندر اور اپنے دور حکومت میں انصاف پیدا کر لیتی تو آج دھکے کھانے نصیب نہ ہوتے۔ انتخابی ماحول میں سنا ہے تیر بھی ہے اور شیر بھی ایسا ہے جو خود کو شریف ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے کیا گزرتی ہے قطرے کے گوہر ہونے تک۔ بالے سے شیر کا شکار کرنا تو سنا ہے، ایک ساتھ 30 سے شیر کا شکار کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے شیر کاغذی ہے ویسا ہی تیر بھی ہوگا۔ سنا ہے قلم دوات کی خصوصیت بھی ایک سیاسی پارٹی کا نشان ہے۔ اب جب کہ کسی کے پاس نہ دوات ہوتی ہے نہ قلم، زیادہ کام کمپیوٹر پر ہوتا ہے، قلم بصورت بال پوائنٹ بغیر دوات کے جوہر دکھا رہا ہے۔ پھر بھی انتخابی ماحول میں اس کا دخل کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ انتخابی ماحولیات کے لیے ہموار کھیل کے میدان کا مطالبہ ہر کسی کے لب پر۔ ایسا میدان ملنا مشکل ہے، اس لیے کہ پھر دھاندلی اور جھولو کا کیا ہوگا؟ آخر ان دو عجیب جانوروں کو بھی جینے کا حق ہے، اور جینے کا حق کسی سے چھیننا نہیں جا سکتا۔ اگر جن اور بھوت ووٹ ڈال سکتے ہیں تو دھاندلی کو اپنے رقص سے کیوں محروم رکھا جائے، اور جھولو کیوں بھگڑا نہ ڈالے؟ سا میدان والے کدھر جائیں؟ آپ سب کو جان لینا چاہیے، ایک ہنگامے پر موقوف ہے گھر کی رونق، اور یہ ہنگامہ اگر نہ ہو تو گھر کا کیا بنے گا؟ سب ماحول گھر کو بچانے کے لیے نہیں، بچہ جانتا ہے ایک ہنگامہ ہے گزر جائے گا۔ گھر بچے یا نہ بچے، انتخابی ماحول کی دھند میں سیاست کاروں اور ان کے چیلو چانٹوں کو بہت کچھ یا کچھ نہ کچھ ضرور بچ جائے گا۔ یہ قومی بچت ان کی قوم کے کام آئے گی۔ ادارے ہوں یا افراد، وطن ذاتی مفادات کی سیاست پر مبنی بوسیدہ نظام میں حصہ دار ہوں گے تو چھیٹے پڑیں گے۔ جس ماحول کو ہم سیاسی جمہوری آئینی بنیاد پر آگے بڑھا سکتے ہیں، اگر اس میں اخلاقی قدروں اور روایات انسانیت کا پاسنا رکھا جائے تو ایسا ماحول نوجوان نسل کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ جو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا، کون کہاں جائے گا، یہ قابو میں رکھنا ریاستی نظام کا کام ہے۔ اگر نظام ہی بے مقصد کی انتخابی تجربہ کاری کا شکار ہو کر مفادی تجربے کرتا رہے تو زمانہ دیکھے اور ملک بڑھتا رہے۔ رد عمل کے طور پر اچھی سیاست یا سیاست میں بہتری نہیں آئے گی۔ نئی نسل ایسے ہی انتخابی ماحول میں انتخابی دھند کا اضافہ کرتی رہے گی۔ بہت سے نقصانات کے بعد شاید صدیوں بعد سورج نکلے جو ایسی مضر سیاست اور انتخابی طریقہ کار کی دھند کو ختم کر پائے۔ خود طاقت ور حلقے بھی جانتے ہیں موجودہ انتخابی ماحول سے کچھ اچھا برآمد نہ ہوگا۔ معاشی ترقی اور خوشحالی دھندلے انتخاب سے جنم نہیں لے سکتے۔ اگر مسائل انتخابی نتیجوں کے بعد بھی جوں کہ تو رہے تو پھر میں رہوں یا تو رہے، ایسے رہے بھی تو کیا رہے۔ جب عام آدمی حقوق سے محروم ہو اور اشرافیہ اضافی حقوق خود ساختہ سے مستفید ہو تو انتخابی ماحول کیوں کر مفید ہوگا؟ یہ کام ایک فرد یا ادارے کا نہیں کہ انتخابی ماحول کو خالص سیاسی بنا سکے۔ تمام ادارے اور افراد باہم مل کر ہی بہتری کی کوئی صورت نکال سکتے ہیں۔
सियासी सरगर्मियाँ सर्दियों में बदल जाएं या गर्मियों में, अदल का पैमाना और अखलाकी इक़दार का जाम जब खाली है तो सब खाली है। धुंध शदीद है, खतरात मुहीब, आंखों पर पट्टी बांधकर धुंध से बचना मुश्किल नजर आ रहा है। नेक तमन्नाएं अहले दानिश व बसीरत मुक्तदर हरकों के लिए है। याद रहे, आसमानों से नहीं ज़मीन से अजाब आता है। आसमान वाला तो रबूबियत, रहमानियत और रहीमियत के समान करता है। ये था प्रोग्राम दर्पण। सुनने देखने का शुक्रिया।